اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی اصغر حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ہفت روزہ محبوب پروگرام دینی سماجی رفتار، جس کا مقصد سوشل میڈیا پر ہفتے بھر ہونے والے دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس سے باخبر ہونا اور باخبر کرنا اور بے لاگ لپیٹ تبصرے کرنا۔ تاخیر سے آنے کی معذرت کے ساتھ اس وقت نیٹ کا سلسلہ بہت ہی کمزور ترین رہا، اس کی بنیاد پر آنے میں تاخیر ہوئی، آپ حضرات سے معذرت کا خواہاں ہوں۔ دینی سماجی رفتار میں اس ہفتے آپ سب نے ملاحظہ فرمایا کہ پورے ہفتے میں جو کل ہم نے عید کی صورت میں روز جمعہ گزارا، اس سے پہلے کا جمعہ ہمارے دینی سماجی رفتار کے حصے میں الوداعی جمعہ گزرا، اور اس الوداعی جمعے میں عالمی سماج کے اندر جو انقلاب آیا، جو بے چینیاں ہوئیں اور جو ہر طرف جو ہے وہ غم و غصے کا ماحول پیدا ہوا، وہ اسرائیلی افواج کا بیت المقدس میں گھس کر نہتے نمازیوں پر حملے کرنا، انہیں شہید کرنا، انہیں زخمی کرنا، اور وہاں سے لے کے مسلسل عید کے دن تک یعنی دوسرے جمعہ تک ہمارے دینی سماجی رفتار میں ہم نے جو جائزہ لیا، وہ پورے سوشل میڈیا پر جو معاملہ چھایا رہا وہ ارض فلسطین کا معاملہ، بیت المقدس کا معاملہ اور مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں جو 8 شوال کی تاریخ آ رہی ہے، آج شوال المکرم کی 2 تاریخ ہے، 8 شوال کی تاریخ انہدام جنت البقیہ کی تاریخ ہے۔ وہ جنت البقیہ جو سرزمین مدینہ، ارض مدینہ پر، مدینہ مقدسہ پر قدیم ترین قبرستان کے، جس میں اجداد پیغمبر ختمی مرتبت کے علاوہ دیگر شخصیات اور اصحاب پیغمبر اور اسی طرح ہمارے پیغمبر ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی قبر اطہر پر بنے ہوئے مزار کو منہدم کیا۔ جنت الماوا اور جنت المعلا اور قبر، اسی کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یونیورسٹی ہے اسے بھی منہدم کیا۔ تو ناظرین، آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کے مسلسل دینی سماجی رفتار سے جڑے رہنے کے نتیجے میں ہم مسلسل ہر ہفتے دینی سماجی رفتار کو پیش کرنے میں اور آپ سے جڑنے میں کامیاب رہے ہیں، اور اس کامیابی میں میں شکر گزار ہوں کہ دینی سماجی رفتار کو ہمارے یوٹیوب چینلز بھی اسے مسلسل کور کر رہے ہیں، اور اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھیونڈی عزاداری یوٹیوب چینل بڑا مشہور ہے، بھیونڈی عزاداری لائیو پہ آپ اسے سرچ کر کے دینی سماجی رفتار کو دیکھ سکتے ہیں۔ جنت البقی یوٹیوب چینل پر بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اسے عزاداری نیٹ ورک گوونڈی، ان تینوں چینلز پر آپ دینی سماجی رفتار کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ان تمام یوٹیوب چینلز کا کہ جنہوں نے دینی سماجی رفتار کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اسے کوریج دیا، اور اسے آپ نے پسند کیا، اور آپ حضرات اسے جڑتے رہے، اسے شیئر کرتے رہے، اسے زیادہ سے زیادہ پہنچاتے رہے، اور اسے مقبول بنانے میں آپ نے جس طرح سے تعاون کیا ہے، میں آپ سب کا ہمیشہ صمیم قلب سے شکر گزار رہوں گا۔ ناظرین محترم، دینی سماجی رفتار میں دین اسلام اور اسلام جو کائنات میں انسانی نظام کے لیے الہی قانون بن کر کے آیا، وہ قانون کے جو انسانیت کا خالق پروردگار ہے، اس نے انسانیت کو زندگی گزارنے کے لیے جو قانون بنا کر کے دیا، اس قانون کا نام اسلام ہے، اس قانون کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ اس دین اسلام میں ہم جو گزرے ہیں، گزشتہ دنوں ہم سے ماہ رمضان المبارک ودا ہوا، ہم نے نم آنکھوں سے، تڑپتے ہوئے دلوں سے، گریہ و زاری کے ساتھ، آہو بکا کے ساتھ یہ کہہ کے رخصت کیا ہے، اس لیے
کہ ہمارے درمیان ماہ رمضان المبارک آ کے گزر گیا، مگر ہمیں یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ ہم حق رمضان المبارک ادا نہیں کر سکے۔ ہم بندگی کی کسی بھی منزل پہ پہنچ جائیں لیکن ہم سے اس کا حق اس لیے ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ الہی مہینہ، یہ شہر اللہ، یہ سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار جو ہمارے درمیان آیا اور آ کر کے ہمیں تقوی الہی کی نوید دے گیا، اور نہ جانے ہم میں سے کتنوں کی زندگیوں کی تعمیر کر گیا، انقلاب آیا، زندگیاں بدلی، کتنے تائبین توبہ کی طرف بڑھے، کتنے لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر صاحبان تقوی ہوئے، اور الحمدللہ جب ماہ سیام سے ہم گزر جاتے ہیں، روزوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، تو جو دن سب سے پہلے داخل ہوتا ہے ماہ شوال کا، اسے عید الفطر کہا گیا۔ خود پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، یعنی ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں نماز عید کی، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اس دن کے حوالے سے سوال کرتے ہیں پروردگار کہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ میں عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جس دن کو عید کا دن بنا دے، عید کا دن بنا دے، اس دن کے حق سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا عین بندگی ہے۔ تو اگر اللہ کسی دن کو اپنا دن قرار دے دے اور اس دن کو وسیلہ بنا کر اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے، عین سنت ہے، عین شرافت ہے، تو پھر جس ذات کو اللہ اپنی ذات قرار دے دے، جسے اپنا رسول قرار دے دے، اپنا امام قرار دے دے، اپنا ولی قرار دے دے، انہیں وسیلہ بنا کے اگر ہم سوال کریں تو ہمیں عید کا دن جو بتا رہا ہے کہ اللہم انی اسألک بحق ھذا الیوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ مگر ناظرین، ہم ہر سال تکرار سنتے ہیں عید، عید کی۔ عید ہے کیا؟ یہ عید لفظ عود سے بنا ہے، اور عود کے معنی ہے بازگشت کے، پلٹنے کے۔ ظاہر ہے کہ یہ پلٹنا کیوں ہے، یہ پلٹنے کو عید کیوں کہا گیا ہے، یہ پلٹنا کس طرف ہے، کس جانب ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ ماہ سیام میں ہم نے تقوی الہی اختیار کیا، اور اس تقوی کے ذریعے ہم اپنے خواہشات نفسانی سے جس جانب بھی مائل تھے، ہم نے اس سے اپنے رخ کو موڑ کر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ مائل کر دیا، اور اسی باز گشت کو، اسی پلٹنے کو عید کہا گیا، اور یہ ساری خوشیاں اسی سبب سے ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عید کیا ہے۔ عید نام ہے پلٹنے کا۔ اسی طرح سے عید الضحیٰ ہے، یہاں پر اگر یہاں عید الضحیٰ کو عید الضحیٰ کہا جاتا ہے تو یہاں عید کے معنی تمام تر معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میدان منا سے گھر پلٹنا، یہ بھی ایک عید ہے۔ لہذا عید الضحیٰ، اسی طرح سے میدان مباہلہ میں عیسائیوں کا اپنے راستے پہ واپس پلٹ جانا، فدیہ دے کر کے مباہلہ نہ کرنا، یہ بھی عید ہے۔ اسی طرح ہدایت کا رسالت سے امامت کی طرف پلٹنا، اس باز گشت کو بھی عید کہا گیا اور عید غدیر کہا گیا۔ اور انشاءاللہ ابھی ایک عید اور ہماری آئے گی کہ جب زمانے کے امام ظاہر ہوں گے تو اسے عید ظہور کہا جائے گا، جب امام پلٹ کر کے آئیں گے انشاءاللہ۔ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر اور دینی سماجی رفتار کے ہمارے ناظرین جو مسلسل ہماری اسکرین پر میں آنے والوں کا شکر گزار ہوں، میں ہمیشہ آپ حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار رہوں گا کہ آپ دینی سماجی رفتار کے ذریعے اور اسے شیئر کے ذریعے، اسے کمنٹ کے ذریعے، اسے لائک کے ذریعے، اسے مقبول بنانے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں آپ کا بھرپور تعاون۔ تو ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، تمام جڑنے والوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس وقت عالمی سماج میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ارض فلسطین کا ہے، وہ بیت المقدس کا ہے۔ بیت المقدس کی سرزمین پر مسجد اقصی ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مکہ معظمہ میں
اعلان رسالت کر کے 12 برس آپ نے مکی زندگی گزار کر مدینے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے 6 مہینے بعد آیت نازل ہوتی ہے کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے۔ الہی نظام کے تحت یہ سارے معاملات طے پا رہے ہیں کہ وہ سلسلہ انبیاء جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، مختلف عبادات کی صورتیں رہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا، اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، جب یہ 2 حصوں میں منقسم ہوا دین ابراہیم کا یہ سلسلہ 2 نسلوں کی طرف چلا، تو ایک سلسلہ حضرت اسحاق سے انبیاء بنی اسرائیل تک چلا، اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر کے رک گیا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ حضرت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کائنات کا تمام فضیلتوں کا تاجدار، عالمین کی رحمت بنا کر کے اللہ نے بھیجا، وہ نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام میں۔ لیکن یہ تاریخ کا عجیب مذاق رہا، عجیب بھونڈا مذاق رہا تاریخ کا، کہ شاید اس کے تحت بھی ایک تاریخ نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی کہ حضرت اسحاق کے بیٹوں کے انبیاء بنی اسرائیل کے نام پیش کیے، سلسلے پیش کیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر جو سلسلہ نبوت تھا وہ نبوتوں کا سلسلہ چھپایا گیا۔ بہت سارے ہمارے اکابر علماء کی تحقیقات ہیں، ہمارے معاصرین نے بھی اپنے بہت سارے لٹریچرز میں اور تحقیقات میں اور اپنے مقالوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ سرزمین عرب پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جو دین ابراہیم آگے بڑھا ہے، جو دین اسلام آگے بڑھا ہے، اس دین اسلام کو حضرت ختمی مرتبت کے اعلان رسالت سے پہلے سرزمین عرب پر جو نمائندے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، وہ نمائندے ہی نہیں تھے بلکہ وہ نبوتوں کے ذمہ دار بھی تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں آ کر کے حضرت ختمی مرتبت اور آخری نبی جو ہے وہ مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، اور بعثت کے بعد آپ نے 12 سال مکے میں زندگی گزار کر رسالت کی زندگی، اعلان رسالت کی زندگی جو گزاری، اور اس کے بعد آپ نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حکم الہی سے ہجرت فرمائی، اور اس کے 6 مہینے بعد مسجد اقصیٰ سے آپ کے رخ کو موڑنے کا حکم ہوا، اور مسجد ذو قبلتین آج بھی اس کی یادگار کی صورت میں موجود ہے سرزمین مدینہ پر، جس کی زیارت کرنے کے لیے بھی زائرین جاتے ہیں، اور وہاں سے تاریخ کہتی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ قبلہ ہمارا مسجد حرام کی طرف ہو گیا اور کعبے کی طرف ہو گیا، اور مسجد اقصیٰ سے جو ہے وہ ہمارا رخ مڑ گیا۔ قبلے کی طرف سے رخ کا مڑنا کسی اپنی اثاثے سے دستبردار ہو جانے کا نتیجہ نہیں ہے۔ جس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف سجدہ ہو رہا تھا، بیت المقدس کی طرف لوگوں کے رخ تھے، اس وقت بھی اللہ کا گھر کعبہ کی صورت میں موجود تھا اپنی عظمتوں کے ساتھ، کہ جس کی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نشان کھینچا گیا، حصار کھینچا گیا، اور وہ کعبہ کہ جس کے لیے قرآن مجید میں ایک تاریخ دہرائی جا رہی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اس سرزمین پر اللہ کا جو بنا ہے وہ بکہ کی سرزمین پر بنا ہے، اور وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ سوچیں کہ کعبۃ اللہ کو عالمین کے لیے ہدایت کہا گیا، اسی آخری رسول کی آمد کا انتظار تھا، حضور ختم مرتبت کا آنا تھا کہ خداوند عالم نے آپ کی معیت میں تکمیل اسلام کے لیے ایک تمام تر رسالت کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ آپ نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ایک قبلہ اول ہے یعنی حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے،
اور حضرت علی علیہ السلام نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے. اس کے آگے فضیلتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے. جب اس پر ہمارے مفکرین، ہمارے خطبہ، ہمارے علماء، ہمارے دانشور گفتگو کرتے ہیں تو یہاں سے فضیلتوں کے گوہر آبدار ڈوب کر کے جب نکالتے ہیں کہ یہ دو مسجد ذو قبلتین، تو ارباب کرم مسجد اقصی کے جس میں گھس کر انہوں نے فائرنگ کی اسرائیلی افواج نے اور نمازیوں پر گولیاں برسائیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ ارض فلسطین کے وہ لوگ ہیں کہ جن کا حق ہے اس مسجد میں نماز کا بھی اور اس سرزمین پر رہنے کا بھی. لیکن ان سے نہ صرف مظلوم فلسطینیوں سے ان کی سرزمین چھینی گئی، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ 1887 میں یا 97 میں صہیونیت کی پہلی عالمی کانفرنس کی گئی ہے، اور سن 1917 میں سرزمین فلسطین پر پناہ گزین قوم یہود نے اسے اپنی باضابطہ طور پر فی الفور آنن فانن ریاست کے طور پر اعلان کر دیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس اعلان کو تسلیم کر لیا. 50-54 ملکوں کا جزیرہ نمائے عرب کا نام نہاد اسلامی ممالک کے لوگ آج بڑی بڑی باتیں بڑھتے ہیں اور آج یوم بددعا اور کیا کیا کرواتے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی دم نہیں ہے. ماضی میں بھی اگر سرزمین فلسطین پر فلسطینیوں کے غاصب یہودی ہیں، یہود ہیں جنہوں نے ان کی سرزمین بھی چھینی اور مسجد اقصی کی توہین بھی کر رہے ہیں، تو وہیں پر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اگر یہود مسجد اقصی کی سرزمین کو چھین کر بیت المقدس جیسے مقدس شہر اور مسجد اقصی کی توہین کر رہے ہیں، تو پھر آل سعود نے بھی وہی حرکت کی ہے کہ سرزمین مقدس پر نبی اور اصحاب نبی اور خصوصاً نبی کی مظلومہ بیٹی کی قبر مطہر پر بلڈوزر چلوائے ہیں، قبور کو پامال کیا ہے. اور یہ سب اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھتے جائیں تو آپ کو ہر چیز کلیئر کٹ دکھائی دے گی کہ یہ وہ ادھر تاریخ ہے کہ صہیونیت اور یہودیت اپنے ایجنڈے میں فلسطین بنانے کے لیے لگی ہوئی ہے. تو یہاں پر آل سعود کو سرزمین سعودیہ پر بٹھا کر اور اپنے یہاں کا ننھیال دے کر انہیں پوری طرح سے جب بٹھا دیا تو انہوں نے اسلامی نقوش کو انہی کے اشارے پر کہ جن کے بٹھائے ہوئے ہیں مٹانا شروع کیا. انہیں پتا تھا کہ جب تک رسول اور آل رسول کی یادیں رہیں گی، دل و ذہن میں احترام رہے گا، تب تک مسلمان جذبوں سے معمور رہے گا، احساس بیدار رہے گا، قربانیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی، رسالت کی محنتیں سامنے ہوں گی، علی اور اولاد علی کا کربلا بسایا ہوا سامنے ہوگا، ان کی شہادتیں سامنے ہوں گی، تو مسلمان بیدار ہوگا. لہذا رفتہ رفتہ سرزمین سعودیہ عرب سے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین بھی، اس کے اندر مسلک اسلام کا نام دے کر کے اس کی ترویج کی گئی، محمد بن عبد الوہاب وہابی ازم کو. اور اس میں تمام تر بزرگان الہی، شاعر اللہ اور تمام لوگوں کے ساتھ نہ صرف ان کی بے احترامی کی باتیں کی گئیں بلکہ ان کا ترجمان ذاکر نائک بن کر کے آج ٹیلی ویژن پہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمام قبروں کا نشان مٹا دو مٹا دو. اور اس کے بعد معاذ اللہ نعوذ باللہ جب کوئی سوال کرتا ہے اس سیشن کے اندر کہ کیا حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا نشان بھی مٹا دیا جائے، تو معاذ اللہ کہتا ہے ہاں اسے بھی. یہ کون لوگ ہیں؟
یہ وہابیزم کے لوگ ہیں، وہابیت کو فروغ دینے والے لوگ ہیں، اور یہ وہابیت یہودیت کی کوکھ سے جنم لینے والی ہے کہ جس نے تمام علامات اسلامی اور شاعر اسلامی کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا کہ جو ماضی بعید میں ظالموں نے نبی اور اولاد نبی کے ساتھ سلوک رکھا تھا۔ تو ارباب کرم اس بات کا خیال رہے کہ فلسطین قبلہ اول ہمارا حق ہے، اور تمام عالم اسلام کے ساتھ ہمیں اسٹینڈ لے کر کے جٹ کر کے شانہ سے شانہ ملا کر کے کھڑے رہنا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اگر شیعہ کافر کے نعرے بھی آتے ہیں تو ان کے کفر کے فتووں کو ان کے منہ پہ مار کر اپنے عمل سے آگے بڑھیے گا اور بتائیے گا کہ ہم مسجد اقصی پر اپنا حق رکھتے ہیں، اور اگر وہاں پر نہیں ہیں تو جس جگہ پر بھی ہیں مظلوموں کے لیے تڑپیں گے اور حق کے لیے لڑیں گے، چاہے وہ زبان سے لڑائی ہو، چاہے وہ قلم سے لڑائی ہو، چاہے وہ اسلحوں سے لڑائی ہو، ہر جگہ پر ہم ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور ہر مظلوم کے ساتھ ہیں۔ ہمارے اسلام میں اور مذہب حق اہل بیت میں رنگ و نسل دیکھے بغیر، مذہب اور ذات دیکھے بغیر آپ کو مظلوم کے ساتھ اسٹینڈ کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، بے لوث آپ کو استقامت دکھانی ہے، اور یہی مذہب اہل بیت کا سب سے بڑا سب سے عظیم تر سمبل ہے کہ آج پوری دنیا کے سامنے ہمارا ظالم کے خلاف کھڑے رہنا اور مظلومیت کے ساتھ استقامت کے ساتھ اس کی مدد میں آگے آنا، یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ تو ارباب فکر و نظر دینی سماجی رفتار میں اس وقت آپ تک یہ باتیں پہنچاتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ہفتے دینی سماجی رفتار میں سنیچر کو رات میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب سے جو ہے وہ روزے کی عظیم تر عبادتوں کو قبول کرتے ہوئے عید کے جو انعامات ہیں وہ پروردگار عالم ہم سب پر نازل کرے۔ آپ سب میں، ہم سب میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں مولا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرمائے، اور جو ان کے ساتھ ساتھ پریشان حال لوگ ہیں اپنے مریضوں کو لے کر ان کے لیے اللہ آسانیاں فراہم کرے، اور اسی طرح جہاں جہاں لوگ آج اس وبا اور اس لاک ڈاؤن میں فقر و فاقے کا شکار ہیں انہیں غیب سے مولا مدد فرمائے، اور جو ان کے علاقے کے صاحبان خیر ہیں اللہ ان کے ذہن و دل میں ان کے لیے ہمدردیاں اور نرمی پیدا کرے تاکہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرنے میں آگے آئیں۔ پروردگار اے ہم سب کے رب، ہم سب کے مولا، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنی دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، خصوصاً آج میرے لیے اس وقت دینی سماجی رفتار کے پیش کرنے سے پہلے جو میرے لیے سب سے بڑی خبر تھی اور میرے لیے بے چین کر دینے والی، مجھے مغموم کر دینے والی، وہ ہمارے مچھلی پٹنم آندھرا پردیش سے ہمارے جواں سال دوست اور ہمیشہ سے ہمارے ساتھ جڑے رہنے والے جناب مہدی حسین صاحب ابن داؤد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ پورے مچھلی پٹنم کے لیے ایک بہت بڑے غم کی خبر ہے، کیونکہ مرحوم ہمیشہ سماجی، دینی سماجی نمائندگی میں پیش رہے، وہ منزل اعمال میں مسجدوں کی تعمیر ہو، لوگوں کے کام آنا ہو، اعمال ہو، علماء کا انتظام ہو، یا عزاداری سید الشہداء کا اہتمام ہو، چہلم کے مواقع ہوں، ان تمام موقعوں پر مرحوم ہمیشہ آگے تھے۔ یقیناً میں بھی مزمحل ہوں، میں ان کے تمام خانوادے کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اور تمام اہل مچھلی پٹنم کو اور خصوصاً ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائی ایڈوکیٹ ہمارے الطاف صاحب، ایڈوکیٹ الطاف حسین اور ان کے بچوں کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے مہدی حسین بھائی کی روح کو ایصال فرما دیں اور جمیع مومنین و مومنات کو شامل کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین.